اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں گے۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا نے بات مان لی اللہ کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا، نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکارا اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اسی طرح ہم اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے وہاں ایک عظیم ذبح اس کی جگہ فدیے کے طور پر قربان کروا دیا۔ وہ دمبا آیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ پتہ ہے کیوں بچایا؟ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک طرف حکم دیا جاؤ اس کو قربان کرو، بیٹے کو، نوجوان بیٹا، اور پھر جب بالکل ذبح کرنے کے عمل میں آ گئے تو وہاں اللہ نے کیا قربان کروا دیا؟ ایک دمبا قربان کروا دیا، ایک جانور قربان کروا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ کسی وقت بیٹھ کر سوچئے گا کیوں بچایا، یہ کیوں کا جواب بھی دینے لگا ہوں۔ اس جواب کو بھی بیٹھ کر سوچئے گا کیا کہا۔ اس لیے کہ جس اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے۔ سمجھ میں آئے کیوں بچا؟ اللہ کی کیا حکمتیں ہوتی، کیا حکمتیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ دونوں بچے، ماں باپ اور بیٹا ماشاءاللہ، پھر اللہ نے کیا حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو تعمیر کرنا شروع کیا، اٹھانا شروع، باپ بیٹا نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی تھی آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، پھر آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کی تھی، پھر اس کے بعد بھی تعمیر ہوتی رہی۔ پھر ایک موقع آیا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا پچھلے دنوں، تو وہاں حوالے کے ساتھ ان طلباء کو لکھوایا تھا کہ اب تک خانہ کعبہ کی فرشتوں کی تعمیر سے لے کر اب تک جو موجودہ تعمیر ہے یہ 10ویں تعمیر ہے۔ اس وقت وہاں ان کو نام لکھ لکھ کر بتایا تھا، یہ 10ویں اور آخری تعمیر ہے۔ وہ لمبا موضوع، وہ ایک الگ موضوع۔ جب دونوں باپ بیٹا نے تعمیر کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پتہ کیا کہا؟ پھر دعا کیا مانگی؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ اس کو ہماری جانب سے قبول فرما۔ ایک ادب سکھایا ابراہیم علیہ السلام نے، ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی یہ عادت بنائیے کہ جب کوئی اچھا کام کرے تو پتہ کیا کہا کریں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری جانب سے اسے قبول فرما۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ نے قبول کر لی۔ آپ نے روزے رکھے، اللہ نے قبول کر لیا۔ آپ نے قربانی دی، اللہ نے قبول کر لی۔ مقصد پورا ہو گیا۔ جب اللہ قبول کر لے مقصد پورا ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر تعمیر کر کے باپ بیٹا نے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے پھر خانہ کعبہ کے گرد کیا لگانے شروع کر دیے؟ چکر لگانے شروع کر دیے، جسے آپ طواف کہتے ہیں۔ آج ہر حاجی ہر عمرہ کیا کرتا ہے؟ کرنے والا طواف کرتا ہے۔
کیوں چکر لگاتا ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد؟ اس لیے کہ باپ بیٹا نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے چکر لگائے تھے۔ یاد رکھیے گا، حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، دور ابراہیمی سے حج شروع ہوا، آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور پھر جب یہ 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں تو یہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھتا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے نا، جس سائڈ پہ دروازہ ہے، اس کے ذرا آگے ایک چبوترا ہے، اس کے اوپر گولڈن سنہری رنگ کا پنجرا سجالی ہے، اس کے اندر شیشے کا جار ہے، اس کے اندر وہ اوریجنل پتھر رکھا ہوا ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اور پتہ ہے اس پتھر پر، یہ اوریجنل پتھر وہاں موجود ہے آج بھی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اللہ نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم آج بھی وہاں باقی رکھے ہوئے ہیں، آج بھی موجود ہے، دونوں پاؤں کے نشان۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا اس مقام ابراہیم کے بارے میں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کو نماز کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ سب حاجی اور عمرہ کرنے والے، ہر طواف کرنے والا، نفلی طواف بھی کرنے والا، اس پر واجب ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے۔ ملت ابراہیمی سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ یہ یہود و نصارہ، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے، تورات کو مانتے تھے، اس کا دعویٰ کرتے تھے۔ نصارہ عیسائی یہ انجیل پر عمل کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اور یہ دونوں کے دونوں بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ دونوں کے دونوں بنی اسرائیل میں سے ہیں، موسیٰ بھی اور عیسیٰ بھی علیہ السلام، یہ دونوں بنی اسرائیل میں سے، اور آخری نبی بنو اسماعیل میں سے۔ یہ یہود و نصارہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے وجوہات میں، اختلاف کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ علماء جانتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب تک جو انبیاء آ رہے تھے وہ کون سی نسل میں آ رہے تھے؟ بنی اسرائیل میں سے، اور آخری نبی کو اللہ نے کس میں سے بھیجا؟ بنو اسماعیل میں سے۔ لہذا وہ کیا کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو؟ اب میں سورۃ البقرہ کی آیت پڑھ کر بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، کہ تم یہودی ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو مانو، تورات کو مانو، او کونوا ہودن او نصارا، یا تم نصرانی ہو جاؤ، بائبل انجیل کو مانو، عیسیٰ کو مانو، یا موسیٰ کو مانو یا عیسیٰ کو مانو، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن مجید کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے یہود و نصارہ؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، آپ لوگ یا یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں پھر ہدایت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب کیا سکھایا؟ بات ختم ہونے لگی ہے، اس جواب کا، سوال کا جواب کیا سکھایا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، حافظ بچے آگے خود ہی پڑھ دیں گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلوں گا،
نہ میں موسیٰ کے دین پر چلوں گا، میں ابراہیم کے دین پر چلوں گا، میں ملت ابراہیمی پر چلوں گا۔ کیوں؟ وما کان من المشرکین قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے کہ میں دین حنیف، حنیف کہتے ہیں کجی سے پاک، تمام ترجموں میں آپ دیکھیں کجی سے پاک، ٹیڑھے پن سے پاک، یعنی شرک سے پاک۔ تم یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تم دونوں نے شرک کیا، میں اس کی دین کی بات مانوں گا جو شرک نہیں کیا تھا اس نے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، نہ موسیٰ کی ماننے والا۔ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی۔ ہم نہ اللہ کا بیٹا ان کو نہیں بناتے، بالکل شرک نہیں کرتے ہم، لیکن ان کی تعلیمات تورات، زبور، انجیل منسوخ ہو چکی، اب صرف کیا ہے؟ قرآن۔ اور اس قرآن میں اللہ نے ملت ابراہیمی کو کس طرح باقی رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کو کیسے باقی رکھا کہ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا جو کام کرتا ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ ملت ابراہیمی کی نشانی ہے۔ جتنے حاجی گئے ہیں وہاں سارے کیا کرنے گئے ہیں؟ ملت ابراہیمی کے مطابق حج کرنے گئے ہیں۔ آپ قربانی کریں گے، کیا کریں گے؟ ملت ابراہیمی کے مطابق آپ قربانی کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا بھی تھا قربانیوں کے بارے میں، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے رسول؟ جواب آپ علماء کے ذہنوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے، وہ وہاں ذبح کیا تھا۔ آج پاکستان میں بھی ذبح کر رہے ہیں، اور آج کل لوگوں کے ذہنوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور پتہ ہے کیا، قابل پڑھے لکھے لوگ یہ جملہ منہ سے بول رہے ہیں آج کل میرے سامنے، مولانا یہ قربانیاں تو حج کے اندر مینا میں کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کی تھی، یہ پاکستان والوں کو آپ نے کس مصیبت میں ڈال دیا؟ قربانی کا تعلق تو حج کے ساتھ ہے، یہاں کیوں؟ بڑے قابل لوگ ہیں جو منہ سے یہ جملے نکال رہے ہیں، اصل میں بات یہ وہ منکر حدیث ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑی ذمہ داری سے علماء موجود ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی کا تعلق حاجیوں کے ساتھ ہے، مینا کے ساتھ ہے، کیوں پاکستان میں اتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ جواب غور سے اچھی طرح سنیں، قربانی کا تعلق حج کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ مناسک حج، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، یہاں بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، مناسک حج میں سے قربانی کا عمل ہے ہی نہیں۔ حج افراد جو کرتا ہے وہ قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی، مفتیان کرام کو پتہ ہے، جو حج افراد کرتا ہے اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ جو وہاں قربانی کرتے ہیں وہ دم قران، دم تمتع ہوتا ہے، قربانی کا تعلق حج کے اعمال میں سے ہے ہی نہیں، ایک دلیل۔ اور دوسری دلیل، حج فرض ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک۔ اور صحابہ ستہ کی روایات پڑھیے، بڑے بڑے صحابہ سے وہ روایات منقول ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے 10 سال، مدینہ منورہ میں رہے 10 سال، اور 10 کے 10 سال قربانی کرتے رہے۔ حج کتنی مرتبہ؟
ایک مرتبہ، قربانی کتنی مرتبہ؟ ہر سال ایک دفعہ تو 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ قصائی بھی 8-10 گائے کاٹ کے نہ تھک جاتا ہے ذبح کر کے۔ اچھا کتنے اونٹ ذبح کیے اپنے ہاتھ سے؟ 63۔ اور یہ اگلی بات کہنے لگا، وہ بچے بھی جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63۔ کوئی نکتہ سمجھ میں آئے؟ زندگی کی ہر سال کی قربانی اپنے ہاتھ سے کر، ایک عید پر 83 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اس عید پر، عید الاضحیٰ پر 100 اونٹ ذبح کیے۔ آج پوچھتا ہے امتی، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ آج پوچھتا ہے امتی۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حدیث سنانے لگا ہوں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو ذبح کرتے ہوئے بعض اونٹوں پر یہ جملہ کہا جو حدیث میں ہے، اللہم تقبل ھذا من امتی، اللہم تقبل ھذا من امتی، اے اللہ اس اونٹ کو میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ امت کی طرف سے قربانی کر کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور امتی سوچ رہا ہے کہ میں آخری نبی کی جگہ قربانی کروں کہ نہ کروں ان کی طرف سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو آپ کی طرف سے قربانی کر کے گئے، اس لیے اپنی طرف سے جو قربانی واجب ہے وہ بھی ادا کیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی توفیق ہو تو ان کی طرف سے قربانی کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ملت ابراہیمی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق، ملت ابراہیمی کے مطابق ہمیں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے، خواتین کو ملت ابراہیمی کی ماں بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملت ابراہیمی کے بچوں کی طرح اللہ ہمارے بچوں کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔